ینگسٹرس کے لیے میرا پیغام تو یہی ہے کہ یہ ایسا میں سمجھتا ہوں ڈگری بھی ہے فیلڈ بھی ہے جو لیکن اگر لاء ڈگری آپ نے لی ہے تو اگر آپ پریکٹس میں نہیں آئیں تو آپ کو لائف گزارنے کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتی ہے. آپ بزنس میں جاتے ہیں تو بزنس میں یہ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے. آپ ریئل اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے. اور ڈگریاں اس طرح نہیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی. اس کے بعد ملٹی نیشنل دور ہے تو آپ کانٹریکٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ ڈگری ہیلپ فل ہوتی ہے. ہر کمپنی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں لاء کی ایک پوسٹ ہے آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. پریکٹس آپ کا ویسٹڈ رائٹ ہے. آپ لائسنس لے کے بیٹھ جائیں, آپ کی اپنی ذات پر ہے کہ آپ اس میں پریکٹس اپنی کر سکتے ہیں, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, کوئی جاب ریکوائرڈ نہیں. پریکٹس میں آ جاتے ہیں تو آپ کے آگے جو موقع بن جاتے ہیں, آپ سول جج کے ایگزام دیں, سول جج کی طرف چلے جائیں. آپ پروسیکیوشن کے ایگزام دیں تو آپ پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں. لاء آفیسر کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے اس ٹائم. آپ دیکھیں گے اس ٹائم لاء آفیسرس کی آپ یہ تو پولیٹیکل موٹیویٹڈ بھی بات کر ہوتی ہے, لیکن کتنی بڑی جابس اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو اس ٹائم ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈس لاء آفیسرس جو پروونشل لیول پہ, لوکل گورنمنٹ باڈیز, ڈپارٹمنٹس, اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفیسز کا آپ کو دیکھو کتنی بڑی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کی, ڈسٹرکٹ ججز کی ایلیویشن میں آپ کا یہ ڈگری آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے, اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہے. اور ایز اے انڈیویجول جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس میں, جیسے میں نے کہا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ضرورت ہے, سب جگہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. مطلب کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈگری آپ کے لیے ہیلپ فل نہ ہو. مطلب ڈگری لے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پریکٹس ہی ایک آپ کا ٹارگیٹ ہے, وہ نہیں ہے. اس کے بہت فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں, لیکن جتنا پروڈکٹیو یا پروموشن والا یہ فیلڈ ہے, میرا نہیں خیال ہے کوئی اور فیلڈ ہو سکتی. میں آگے کہتا ہوتا تھا کہ اس میں اینول انکریمنٹ ہے, پھر میں کہنے لگ پڑا کہ اس میں کوارٹرلی ہے, پھر میں کہنے لگ پڑا منتھلی ہے. اب میں یقین کریں 40 سال کے پریکٹس کے بعد کہتا ہوں کہ یہ ڈیلی بیسس, آرلی بیسس پہ آپ کی پروموشن ہے. اس میں آپ ایک کیس اچھا کنڈکٹ کر کے نکلتے ہیں کورٹ میں سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کے, اس کے ساتھ آپ کو 2 بریف اور مل جاتے ہیں. ایک کیس آپ کو مل گیا, آپ اس پر اپنی آنیسٹلی ایفرٹ کرتے ہیں, پٹ کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں, اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک کیس آپ کی اتنی آئیڈینٹی بنا دیتا ہے, آپ کو اس سے 20 بریف ملتے ہیں. تو یہ نہ کریں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہمارے دور میں کیا تھی میکسیمم فیس, 110 روپے, 500 روپے بہت بڑی فیس ہوتی تھی. آج کل آپ منیمم بھی دیکھ لیں تو 5,000, 10,000, 20,000 سے کم فیس نہیں. ٹھیک ہے, انفلیشن ریٹ بھی ہے, کاسٹ آف لیونگ کا بھی فرق پڑا ہے, لیکن اب زیادہ پیئنگ کیپیسٹی ہے. سول میں اس وقت کسی زمانے میں تھا ہی نہیں, فیس کا لیول ہی کوئی نہیں تھا. یہ سوسائٹیز بنی ہیں, یہ جتنے ٹاؤنز بنے ہیں, اس کی وجہ سے لینڈ جو آئی ہے, اور یہ جو انڈسٹری بن گئی ہے ریئل اسٹیٹ کی, اس نے سول پریکٹس کو, کرمنل ساتھ ساتھ ہی ہے, لیکن سول کو جتنا پروموٹ کیا ہے, جتنی فیس کوانٹم کو بڑھایا ہے, جتنی مطلب ہر ریئل اسٹیٹ کمپنی میں آپ کے پاس جاب اپرچونیٹی دیکھیں نا, کسی بھی بڑے گروپ کے ساتھ دیکھیں, پورے لاء ڈپارٹمنٹ سب بنے ہوئے ہیں. تو کتنی بڑی یہ اپرچونیٹی آئی ہے جس میں بہت ہیویلی پے وہ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے بہت اپرچونیٹی ہے, بہت. صرف آپ آنیسٹلی اس میں جڑ جائیں, ایک دفعہ کام کو سیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیلف امپلائڈ ہے. آپ کا جو کانفیڈنس, میرا خیال ہے اس فیلڈ میں جو کانفیڈنس آپ کو دینا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ سول جج سے لے کے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو اعتماد ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی فیلڈ کا ہائیسٹ سے ہائیسٹ آ جائے, ڈاکٹرس دیکھ لیں, آرمی کا دیکھ لیں, بزنس سائڈ کا دیکھ لیں, ٹائکون کتنا ہو, وہ آپ کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ کو وہ رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے یہ بنے ریئل اسٹیٹ کے یا دوسرے, لیکن دے آر ریکوائرڈ کہ وہ آپ کو کال اپان کریں, آپ کو اپنا وہ سارا جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے, سپورٹ ہے, وہ آپ کا سوسائٹی کے ہر شعبے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی پیئر ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کا کانفیڈنس, آپ کو جو رسپیکٹ آپ گین کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے علاوہ, میرا خیال ہے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں آپ ہر شعبے کے زندگی کے ساتھ اپنا ریلیشن بھی قائم کر سکتے ہیں اور آپ کی پروموشن بھی ہوتی. لیکن ایک اس ٹائم لاسٹ جو میں بات کہوں گا کہ وہ جو بہت بڑا ہے, جس کے لیے ہمیں بار کونسلوں کو بہت بڑا ڈیسیژن لینا ہے اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے جو آپ نے آگے کالی بیڑوں والی بات کہی ہے, کہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب لاء نیچرلی پرائیویٹ آ گیا. ہر جیسے شعبے میں ہوتا تھا نا کہ ہر فیلڈ میں اپنے بندے کو ایک بھیجنا ہے, اب وہ سیگمنٹ آف لائف جو نیگیٹو نون ہے, انہوں نے بھی اپنے نیچرلی فیملی میں سے لوگوں کو لاء کروا دی. اب وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے ان
جو فیملی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پریکٹس نہیں کر رہے، لیکن ان کے پاس لائسنسز ہیں، وہ ممبرز ہیں، ہمارے ووٹر ممبرز ہیں، ان کا ایک نیوسنس ویلیو ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں کہیں اور، ان کے انٹرسٹ کہیں اور جڑے ہوئے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ہیں، لینڈز کے ساتھ ہے، باقی ایشوز کے ساتھ ہے. وہ ہماری بار ایسوسیشن کو، ہمارے اس کوڈ کو، کالے کوڈ کو یا باقی کو اپنی ان مفادات کے لیے یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پروفیشن ڈیٹوریٹ بھی ہو رہا ہے، بدنام بھی ہو رہا ہے، اور وہ مس یوز بھی ہو رہا ہے، اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہاتھ کو زیادہ اوپر نہ لے کے وہ جیسے اینگل آ رہا ہے نا، اس کو نا وہ پھر نیچرلی جب آپ وکالت، میں اب 40 سال میں میرے خلاف کیوں نہیں ایف آئی آر ہوئی، میں کسی کیس میں کیوں نہیں آیا، میں کسی کا رائیول کیوں نہیں بنا، کسی اپوننٹ کون سا مطلب کلائنٹ نے مجھے آ کے ہرٹ کیوں نہیں کیا. میرے تو پریکٹس میں آپ دیکھیں کہ میرے جتنے اپوننٹ کلائنٹس تھے وہ آج میرے کلائنٹس ہیں، کہ اتنا میں نے اگریسولی ان کے خلاف کام کیا کہ کل کو انہوں نے یہ کہہ کے جاتے تھے کہ شیخ صاحب کل اگر کوئی ہمارا کیس آیا تو ہم آپ کو آپٹ کریں گے. یہ آپ کی اسٹرینتھ نا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم جب اس لٹیگیشن کا حصہ بن جاتے ہیں، یا وہ پرسنل لٹیگیشن کو ہم حصہ لے کے تھانوں میں بھی جا رہے ہیں، موقعوں پہ بھی جا رہے ہیں، جھگڑوں میں بھی جا رہے ہیں، فیصلوں میں بھی جا رہے ہیں، جرگوں میں بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمارا تو کام ہے کورٹس میں رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. ہم نے کوئی پیکج ڈیل تو نہیں کرنی ہے نا. اب وہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں مرڈر بھی ہو رہے ہیں، لائرس روز کیسز میں بھی آ رہے ہیں، ایف آئی آرس بھی ہو رہی ہیں، اور اس کو پھر وہ آ کے یہاں باقی لائرس کو نیچرلی کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ اس کورٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ پر ہے وہ بندہ کہ وہ ہمارا دوست یا نہیں ہے، ہم اس کی کرتے ہیں بھیجا مدد بھی کرتے ہیں. غلط ہے، مجھے پتہ ہے کہ الیکشن پوائنٹ آف ویو سے میرے اس مجھے یہ افیکٹ کرتا ہے، لیکن ہم اگر آج 40 سال کی اسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں کہیں آپ ہر فیلڈ کا آنا چاہیے، ہائی ٹرو پروفیشنل بنے، پروفیشن میں اپنی اسٹرینتھ کھڑی کرے، پروفیشن میں آگے لے، ٹرو پروفیشنل کے طور پہ کام کرے، اس میں اپنے فیملی کے انٹرسٹ کو آپ کیوں نہ پروٹیکٹ کریں، لیکن مس یوز نہ کریں اس ادارے کو، اس ادارے کو بدنام نہ کریں. دیکھیں نا، جہاں اس ادارے کو یا لائر کو عزت کا مقام ملا نا، وہاں اب وہی جو میڈیا ہے یا دوسرے ہیں وہ اب ہمیں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وکلا گردی کیوں یوز ہو رہا لفظ، کہ ہم وہ جتھے بن کے جب اپنے لا کو ہم کسی بھی ادارے، پولیس کا ہے، دوسرا ہے، کسی بھی جھگڑے کی وجہ سے ہم بھی تو ایکسیڈ کر جاتے ہیں نا. اگر وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں ایکسیڈ کرنا چاہیے نا. ہم اپنی لمٹس میں رہ کے اپنے ادارے کے طور پہ اگر اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں نا سارے ادارے. اگر ہم ایکسیڈ کریں گے، ہم کورٹس کو ایکسیڈ کریں گے، پولیس کو ایکسیڈ کریں گے، ایگزیکٹو کو ایکسیڈ کریں گے، پارلیمنٹ کو ایکسیڈ کریں گے، تو ہم بھی تو اپنے اس پیرامیٹر سے نکل رہے ہیں نا. تو یہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہے ہمارے عہدیداروں کو، بار کونسلوں کو، بار ایسوسیشن کو، ہر چیز کو، کہ ہم جب اس پوسٹ پہ آ جائیں، اس ممبر بن جائیں، تو پھر ہمارے لیے پرائم کنسیڈریشن اس ادارے کی عزت کو فرسٹ، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو، پولیٹیکل انٹرسٹ کو پیچھے کر دینا چاہیے. ڈومیننٹ ہمارا اپنا اس ادارے کی عزت ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، ہمارا بار ایسوسیشنز بھی ہیں، بار کونسل بھی ہیں، اس کی اپ گریڈ اور انڈیویجول ممبر کی اپ گریڈ کے لیے ہمیں پروسیڈ کرنا ہے. جب تک ہم ایز اے ہول اس پر نہیں ہوں گے، یہ ادارہ پیچھے جائے گا. اور دونوں جا رہے ہیں پیچھے، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں. ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اداروں کو بچانا ہے، آئین کو بچانا ہے. آئین سپریم ہے، آئین سے بالا تر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا. میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، لیکن آئین کے اندر رہ کے دوسرے کی جورسڈکشن کو ایکسیڈ نہیں کرنا، نہ ہمیں کرنا ہے، نہ کسی ادارے کو دوسرے ادارے کو ایکسیڈ نہیں کرنا. اگر یہ یارڈ سٹکس ہم رکھ لیں گے، کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا، کسی ادارے میں گروپنگ نہیں ہوگی، کسی بھی جگہ آپ کی دو اوپینینز نہیں ہوں گی. اگر ہم اس جہاں جو جس کا مقام ہے وہ اس کو پکڑ لے کہ میرا یہ مقام ہے، میں نے اس کو بچانا ہے، میں نے اس ادارے کو، اس مقام کو آئین کے تحت جو مقرر ہے اس سے نہیں میں نے نکلنا. آئین کے ساتھ ہے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہر ادارے کے ساتھ ہیں. ہمارے ادارے ہیں نا، پارلیمنٹ بھی ہمارا ادارہ، سپریم کورٹ بھی، ہائی کورٹس بھی، جوڈیشری بھی، ایگزیکٹو بھی ہمارے ادارے ہیں نا. ہم نے کسی کا حصہ نہیں بننا، گروپنگ میں حصہ نہیں بننا. ہمیں ادارے کی سپریم کے لیے جانا، اور اداروں کے جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اگر وہ رکھیں گے نا، آئین کو سپریم، ادارے کو سپریم رکھیں گے، تو کبھی یہ گروپنگ نہیں ہوگی. اس سے بچنا ہے اور ان کو بچانا ہے. یہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جدوجہد کرنی ہے. جہاں ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں ہم نے پہنچانی ہے، اور ہمیں اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے
تبھی ہم حصہ نہیں بنیں گے. جیسے ہماری بار ایسوسیشن میں الیکشن ختم ہوتا ہے, کوئی گروپ نہیں, جو الیکٹ ہو کے آ گئے ہمارے لیے وہ محترم ہیں, وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے بے شک. اور وہ اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کی الیکشن میں اپوزیشن بھی کی ہے تو وہ مجھے اپوننٹ نہیں لیتا, مجھے وہ باہر کا جو میرا مقام ہے وہ مجھے دیتا ہے, میں اس کو دیتا ہوں کہ میں نے اگر وہ الیکٹ باہر نے کیا تو ہمارے لیے ہمارا وہ. تو ہمارے درمیان آپ دیکھ لیں پنڈی باہر میں آپ دیکھ لیں آپ کو بہت کم گروپنگ نظر آئے گی. وہاں الیکشن کے دوران ضرور بنتی ہے گروپنگ, لیکن الیکشن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر ادارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین آ گیا تو ود ان اپنے کارنر میں آپس میں بیٹھ کے اس کو کریں, وہ اس کو پبلک کے ہاتھ میں نہ دے دیں. آج کل ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے, جیسے ہر شعبے کی ریگولیٹری اتھارٹی, سوشل میڈیا کی ریگولیشن باڈی ہونی چاہیے. ہمارا سوشل میڈیا, یوٹیوب, باقی سارے بے لگام ہو گئے, آپ اٹھا کے کھولیں قسم سے بھی کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی کسی ادارے کی. اس میں پارلیمنٹ بھی ہے, ہمارے پالیٹیشنز بھی ہیں, ہمارے ججز بھی ہیں, ہمارے ادارے بھی ہیں, ہمارے اپنے وکلاء بھی ہیں. آپ دیکھیں گے جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے. اب اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ وہ اپلوڈ ہوگی, پبلک کے ہاتھوں میں چڑھ گئی, آپ اس کو بعد میں جتنا مرضی ریپیئر کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ایک بندے نے 40-50 سال لگائے ہیں, اپنا ایک اسٹیچر بنایا, مقام بنایا, ایک جگہ پہ پہنچا, 5 منٹ لگتے ہیں اس کو زمین بوس کرنے میں. اب اس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا ہے. اور یہ ریاست کی کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, اداروں کا کام ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں. اب آپ آج کل یہ دیکھ رہے ہیں, لیکس کا دیکھ رہے ہیں, دوسری چیزوں کا دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ کے ہیومن رائٹس ہیں, پرسنل رائٹس ہیں, آپ کی پرائیویسی کے رائٹس ہیں, وہ سارے پامال ہو رہے ہیں. کیوں کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے افیکٹوز ہمارے وہ جو وہاں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, یہاں وہ بعد میں ادارے جب بنتے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس میں ہٹ ہو رہے ہیں. کون بچا ہوا مجھے بتائیں کہ اس ٹائم ایگزیکٹو ہیڈس دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, پالیٹیشین دیکھ لیں, جوڈیشل آگے سٹنگ جج کے حوالے سے آپ نے کبھی ایسی ویڈیو نظر عام پہ آتی دیکھی ہیں کبھی؟ ایک مقام تھا, ان کا دبدبا تھا, اس کا وہ تھا. آج کل تو کسی کی عزت کو روندنا مشکل ہی نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا میں آپ ایک دیتے ہیں, وہ ٹویٹ سے ٹویٹ, اور اس سے بعد یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, ایک وہ کوئی سوچ نہیں رہا. اب ایون ریلیجس میٹر میں بھی آپ دیکھیں, ایک کسی نے حدیث صحیح ہے غلط ہے, ایک کوٹ کوئی صحیح ہے کہ نہیں ہے, ایک نے ڈالی ہے, وہ کوئی اس کی تحقیق کیے بغیر آگے بھیڑ چال کی طرح اس کو فارورڈ کرے جا رہا ہے, کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا. تو اس ٹائم بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک نا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیمرا موجود ہے. پیمرا کے پاس ہی پاورز ایکسٹینڈ کر دیں. سائبر لاس کے اب آگے ہیں, لیکن سائبر کرائم کی جو ادارہ ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں. پہلی تو چیز ہے کہ آپ کا دیکھیں نا, یہ آپ کے یہ جو جتنے آگے ہیں سوشل میڈیا میں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ باہر سے بنے ہوئے. آپ کے پاس یہ اتھارٹی تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اس کی جو اس میں ریگولیشن ہے, آپ اس کے ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں, اس کی پاور ہو, اور اس میں اپلوڈ کرنے کا کوئی یارڈ سٹکس ہوں کہ اس معیار سے باہر نہیں آپ اپلوڈ کر سکتے. اور اس کو کرنے کے لیے کچھ اسکریننگ کرنے کے لیے کچھ تو پرسنل لبرٹیز یا اسپیچ جو ہے نا آپ کا رائٹ کے فریڈم آف اسپیچ, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جمہوریت کا بھی اور فریڈم آف اسپیچ کا بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کی ناک ہے, اس سے آگے آپ کی دوسرے کی عزت کو اچھالنے سے پہلے آپ کے پاس, اب دیکھیں نا کوئی بھی الزام لگا دے, اب وہ تو پوری پبلک کے نیچے, اس کی آنکھوں سے نیچے, اس کے سب سے نیچے چلا گیا. اب اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کیا ہے, کل کو فرض کریں کوئی سزا بھی اس کو مل جاتی ہے, وہ تو ملتی نہیں, مل بھی جائے گی اس کی عزت واپس آ جائے گی اگر وہ غلط الزام لگا. تو اس سمے میں آپ ہر بندہ, بزنس کا ہے, کسی ادارے کا ہے, کسی جوڈیشری کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, پالیٹیشین ہے, کون بچے گا؟ کسی کی عزت نہیں محفوظ اس ٹائم میں, سچی بات. اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو خاموش ہے, پیچھے ہے, بالکل سائڈ ٹریک ہو کے ان ساری میڈیا سے ہٹ کے چل رہا ہے, دھیمے دھیمے چل رہا ہے, تو وہ بھی مشکل سے محفوظ ہے. لیکن جو سامنے آ گیا وہ تو نہیں بچتا. اب اس کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری بار کونسلز کے لیے, ہماری بار ایسوسیشن کے لیے بھی, ہمارے اداروں کے لیے بھی, پارلیمنٹ کے لیے, ایون ہماری جوڈیشری کے لیے, کہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ لاز آ جائیں جس کو یہ امپلیمنٹ کر سکیں. پرسنل اسپیسیفک تو آپ کے سامنے لیجسلیشن گھنٹوں میں ہو جاتی ہے, آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے.
لیکن جو جنرل پبلک ہے، میں 489F کی آپ کو مثال دیتا ہوں، کب سے کورٹس نے کہا ہے کہ یہ 1 روپیہ لینے والے 1 روپے کے چیک اور خربوں کے چیک کی سزا ایک جیسی ہے، اور اس کو جتنا ہم نے عدالتوں میں کر دیا ہے کہ جو مرضی کر لے، 500 کا اکاؤنٹ کھول کے 1 روپے کے چیک دے کے لوگوں سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں، ایکٹ بنا پڑا ہے، سینٹ سے پاس ہوا ہے کہ انہوں نے سزا کا کوانٹم اس اماؤنٹ کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ مینڈیٹری کر دیا کہ بیل ہوگی تب کہ وہ اماؤنٹ وہ ڈپازٹ کرے۔ اب وہ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے دوسرے قومی اسمبلی میں آج تک نہ وہ پاس ہوا، نہ پریزیڈنٹ تک پہنچا۔ ایسے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز لاز آپ جا کے اسمبلی میں اٹھا کے دیکھ لیں جو پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہیں، وہ سالوں سے کمیٹیوں میں الجھے ہوئے ہیں یا مختلف اسٹیجز پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں یا وہ ہمارے جو بن کے گئے ہیں ووٹوں سے، اس پر کوئی نہیں دے رہا کنسلٹ۔ ہماری بار کونسل بھی اس پہ ہائی لائٹس نہیں کر رہی، کورٹس بھی اس کو پریشر نہیں کر رہی کہ وہ کہتے جی آپ اس کے اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا، اور وہ عام آدمی کا ہے نا، ساروں کا الٹیمیٹ فوکس تو عام آدمی ہے۔ عام آدمی تو بیچارے کو اس نے روٹیوں پہ لگایا ہوا ہے، وہ تو بیچارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو حقوق، آپ تو حقوق کی علم برداری کی بات کرتے ہیں، وہ تو بیچارہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے پھنسا ہوا ہے، اس کو یہ باقی چیزوں کا کہاں ادراک ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اور بار ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے ایسے لاس جو پڑے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے، ہمیں بار کونسلس کو ملنا چاہیے نا پارلیمنٹ کی ان کمیٹیوں کے ساتھ کہ یہ ہمارا لا پڑا ہوا ہے، یہ ضروری لا ہے، اس کو آپ پاس کریں، آپ کے پاس انفلوئنس ہے، کیوں نہیں وہ پاس کروا رہے ہیں؟ ایسے BCO میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا لاس جو پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ایکٹ نہیں بن رہے پارلیمنٹ کا۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری بار کونسل کی بھی اور ہماری بھی اور اداروں کی بھی، اس پہ ہمیں یونانیمس ہونا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ملک تو کی تو جو حالت ہے اس ٹائم، جتنا ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے فائنینشلی، جو ہمارا حالت ہے وہ تو ہے، ہماری اپنی باقی لائف بھی اسی طرح ہی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں، صرف فوکسڈ ہے کہ مجھے یہ گریسپ اماؤنٹ کیسے کرنی ہے یا میں نے اپنا یہ اماؤنٹ کیسے نکالنی۔ کوئی نہیں سوچ رہا اداروں کے لیے، کوئی نہیں سوچ رہا اپنے فیوچر کے لیے، کوئی نہیں سوچ رہا اپنے نوجوان کے لیے۔ یہ ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ اور دس نوٹ از میں نے انٹرپٹیڈ اس لیے جانے دیا کیونکہ یہ ایک تو ابتدا میں جو چیز ہوتی ہے، جب انٹرویو یا پوڈ کاسٹ کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان پوڈ کاسٹ والوں کا اپنا بھی ایک مائنڈ سیٹ بہت حد تک جو ہے وہ ایسی چیزیں سامنے لاتا ہے کہ جو آدمی کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ انٹرپریٹ جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت شکریہ سر ایک بار پھر آپ کے تشریف لانے کا۔ آپ سب نے آج کے پوڈ کاسٹ دیکھی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیخ محمد الیاس صاحب ہمارے آج کے گیسٹ تھے۔ ہم نے بہت سارے ایسے ٹاپکس پہ سر سے گفتگو کی ہے کہ جو یقیناً جن کے سوالات نہ صرف ایک عام شہری کے ذہن میں ہوں گے بلکہ ایک پریکٹسنگ لائر کے لیے جو کہ اس کے نہ صرف دل کے قریب ہے بلکہ ان کو روز پالا پڑتا ہے۔ سر نے بہت فرینکلی ان سوالات کے جوابات دیے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سر کا اور آپ سب کا پروگرام کو دیکھنے کا۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔